سلام اور آداب وحدت انسانیت یوٹیوب چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم نے اہل تشیع کے نقطۂ نظر سے امام حسین کے خروج یا قیام کے اہداف کا بیان شروع کر دیا تھا۔ گزشتہ ویلاگ میں ہم نے آیت اللہ محمد صدر صاحب کی کتاب سے کچھ ممکنہ اہداف آپ کے سامنے رکھے تھے۔ آج ایک اور آیت اللہ شیخ محمد جواد فاضل نکرانی صاحب معروف عالم دین ہے، ان کے ایک مضمون سے ہم مزید کچھ اہداف کا بیان کریں گے، جس کے بارے میں ان کا یہ خیال ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کے حوالے سے ابھی تک جو اہداف بیان کیے گئے ہیں مختلف علماء اور فقہاء اور مجتہدین کی طرف سے، وہ ان کے خیال میں کچھ پوائنٹس میں، کچھ نکات میں انہوں نے بیان کیے ہیں، اور ان کا ایک مضمون ہے النہضۃ الحسینیہ بین نظریۃ الشہادہ و اقامت الحکومہ، یعنی امام حسین علیہ السلام کا جو نہضہ ہے یا جو آپ کا قیام ہے اس کا بیان انہوں نے کیا ہے نظریہ شہادت اور نظریہ اقامت حکومت کے بیچ میں، یعنی یہ دو نظریات کے حوالے سے انہوں نے تفصیل سے لکھا ہے۔ لیکن اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے انہوں نے حضرت امام حسین کے قیام کے حوالے سے جو اہداف کے حوالے جو مختلف نظریات ہے اس کو اپنے اس مضمون میں بیان کیا ہے، تو میں چاہتا ہوں ان کے اس مضمون سے وہ نظریات یا وہ اہداف آپ کے سامنے بیان کروں۔ نمبر 1 پہ انہوں نے رکھا ہے نظریہ شہادت ہے، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مقصد صرف اور صرف حصول شہادت تھا۔ بڑے بڑے محققین اور نامور علماء کا یہی موقف ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ حوالے دیے ہیں اور یہ بتایا ہے کہ اہل سنت کی تاریخ میں بہت بڑے بڑے نامور فقہاء مجتہدین علماء ہے جو اس نقطۂ نظر کے قائل تھے۔ ہمارے ہاں عام طور پر اس کو ہلکا لیا جاتا ہے یا اس پہ تنقید کی جاتی ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو انقلاب اور اسلام کو ضابطۂ حیات اور نظام زندگی ایک سیاسی نظام کے طور پر لیتے ہیں، تو ان کے لیے پھر محض شہادت کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھانا ان کو نہیں سمجھ میں آتا، تو یا تو اس کا انکار کر دیتے یا اس کی تاویل پیش کرتے۔ تو لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ بڑے بڑے محققین اور نامور علماء کا یہی موقف ہے۔ دوسرا نظریہ انہوں نے بتایا کہ ہدف مرحلی، یعنی مراحل میں اہداف کا بیان، کچھ علماء نے یہ نظریہ اپنایا ہے، یعنی دو ان کے مراحل تھے امام حسین کے قیام کے جو اہداف ہے اس کے دو مراحل تھے۔ پہلے مرحلے پہ آپ کا مقصد اسلامی ریاست یا اسلامی حکومت کا قیام تھا، اور مرحلہ نمبر 2 میں جو آپ کا ہدف یا مقصد بنا وہ شہادت کا تھا۔ اور یہ جو شہادت کا ہدف آپ نے جو بنایا امام حسین نے، اس کا مقصد یہ کب ہوا؟ وہ ہے کہ مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر سننے کے بعد آپ نے اس مرحلے میں یعنی دوسرے مرحلے میں آپ نے شہادت کو اپنا ہدف بنا لیا۔ آپ ان کو پتہ تھا کہ ان کے مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا، تو ان کو یہ معلوم تھا کہ اب ہم جا رہے تو ہم شہادت ہی کے لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک لوگوں نے وہاں پر ساتھ نہیں دیا اور ایک بہت ظالم جابر گورنر اور ایک حکومت کے ساتھ ٹکر لینے والی بات ہے، تب تو شہادت ہی ہماری منزل ہوگی۔ تو کہتے ہیں اصل مقصد تو ان کا جو مرحلہ اول تھا وہ تو اقامت حکومت تھا، کیونکہ وہاں سے دعوتیں آئی ہوئی تھی کوفہ سے، اور ان کو یقین تھا کہ اتنے لوگ اگر میرے ساتھ نکلیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو پھر جب ان کو خبر ملی شہادت کی تو انہوں نے اپنا ہدف جو ہے شہادت، تو اس نظریے میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ نظریہ شہادت کو بھی نہ اس پہ لگے اور اقامت حکومت کا نظریہ بھی اسٹیبلش ہو جائے۔ جواد صاحب کا خیال ہے کہ یہ نظریہ جو ہے مرتضیٰ مطہری صاحب کا ہے۔ تیسرا ہے دوہرا ہدف، یعنی بیک وقت آپ کے دو ہی اہداف تھے۔ نمبر 1 شہادت کا حصول، اور نمبر 2 لوگوں کو یزید کے خلاف کھڑا کرنا اور لوگوں کا ذہن بنانا تاکہ امت محمدیہ میں اصلاح ہو سکے، یعنی وہ بیک وقت شہادت کا ان کو پتہ تھا۔ یہ طے ہے معاملہ خدا کی طرف سے، اور روایات بھی اس حوالے سے سب موجود ہے، تو وہ تو ان کو معلوم ہی تھا کہ میری شہادت ہونی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی دوسرا مقصد انہوں نے یہ رکھا ہوا تھا، ہدف یہ تھا کہ لوگ جو ہے وہ لوگوں کو یزید کے خلاف کھڑا کرنا تاکہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں یزید جیسے ظالم حکمران کے خلاف۔ کہتے ہیں کہ یہ علامہ سید مرتضیٰ عسکری صاحب کا نظریہ ہے۔ نمبر 3 طولانی ہدف، یعنی امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا کے جو اہداف تھے وہ 3 مراحل میں تھے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1
فوجی اور عسکری کامیابی اور اسلامی ریاست کا قیام، یعنی وہ نکلے ہی ایک عسکری کامیابی کے امکان سے نکلے تھے کہ اب میں جاؤں گا، اتنے لوگ ساتھ ہوں گے، وہاں سے اتنے لوگ میرے جانثار وہاں پر موجود ہیں، تو ان سب کے ساتھ مل کر ہم ایک کامیابی ان سب پہ ہم ڈیٹیل سے ہی بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ حاصل کر لیں گے کامیابی، اور اس کامیابی کے نتیجے میں ہم اسلامی ریاست قائم کر لیں گے، حکومت کا قیام ہوگا۔ نمبر 2، جب یہ ہدف ناممکن نظر آیا، یعنی امام حسین کو لگا کہ نہیں ہو سکتا یہ، وہاں پر لوگ بھی نہیں آئے اور جس انداز سے ان کا گھیراؤ کیا گیا تو ناممکن نظر آیا، تو آپ نے صلح کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اور یہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اہل سنت کے ہاں یہ نظریہ پایا جاتا ہے، حالانکہ اہل تشیع کے ہاں بھی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ خیر، تو آپ نے صلح کی طرف ہاتھ بڑھایا، ٹھیک ہے، اور مصالحت کی پیشکش کی۔ پھر تیسرا یہ کہ یہ بھی نہ ہو سکا تو ذلت قبول کرنے کی وجہ آپ نے شہادت کا راستہ اختیار فرمایا، ٹھیک ہے؟ جواد صاحب کا خیال ہے کہ یہ کتاب شہید جاوید، جو کہ میں نے پچھلے اس میں بھی حوالہ دیا تھا اور آگے ہم اس پہ تفصیل سے بات کریں گے، الشہید الخالد، جو عربی ترجمہ ہے آیت اللہ شیخ نعمت اللہ نجف آبادی کا، ان کا خیال یہ ہے کہ یہ نظریہ ان کا ہے، یعنی اس کے اندر شہادت کے حصول کو مین ہدف نہیں رکھا گیا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح صلح جو آپ کو مجبوری میں ایک ہاتھ بڑھانا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے کہ ایسے مواقع پر صلح کے بجائے اگر آپ جان قربان کرتے ہیں تو پھر یہ کیا ہے، اس کے اوپر فقہی، کلامی اور حوالے سے کیا اعتراضات ہو سکتے، جس کی وجہ سے پھر امام حسن کا اپنا ایک ان کا اسوہ موجود تھا، ٹھیک ہے؟ پھر حضرت علی کا بھی ایک اسوہ موجود تھا، خیر پھر صلح حدیبیہ وغیرہ کی مثالیں پیش کی جاتی اس حوالے سے، تو وہ ایک اسوہ ہونے کے باوجود اس پہ عمل نہ کر کے آپ نے جانتے بوجھتے اگر اپنی جان گنوا دی کسی شخص نے، تو پھر وہ شریعت کے حساب سے اس پہ اعتراضات ہوتے، تو اس وجہ سے کوشش یہ کی گئی کہ انہوں نے یعنی کہ جب یہ لگا کہ اب موت ہی ہے، اس کے علاوہ حکومت تو قائم نہیں کر سکا میں، تو اب دوسری صورت جو ہے وہ صلح ہے اور تیسری صورت موت، تو امام حسین نے بجائے موت کو قبول کرنے کے پہلے صلح کی پیشکش کی، اور اس پہ ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آیت اللہ جواد صاحب لکھتے ہیں کہ یہ جو نظریہ ہے یہ ایک تو نجف آبادی صاحب کا ہے، اور پھر لکھتے ہیں کہ یہ نظریہ اہل سنت کے جمہور کے مطابق بھی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر انہوں نے ایک دو مثالیں دی، امام ذہبی کی جو تاریخ الاسلام و وفیات المشاہیر میں ہے، ابن جوزی کی، اور اسی طرح شیخ مفید کا نظریہ بھی دیے گی، جس پہ ہم آگے بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ کہ اس نظریے کو ماننے والے کیا قدیم شیعہ فقہ میں یا فکر میں کچھ لوگ تھے، تو جتنے اس حوالے سے ہم نے ابھی تک کام کا جو ہم نے جائزہ لیا، تو اس حوالے سے تو 3 لوگوں کے نام عام طور پر آئے ہیں، اس میں ہم بات تفصیل سے کریں گے۔ پانچواں نظریہ انہوں نے کہا ہے کہ کچھ لوگوں نے اہداف کو بیان کرتے ہوئے اقامت حکومت کو ہی لیا، یعنی محض حکومت کا قیام، ٹھیک ہے؟ اور کوئی مقصد تھا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام شہادت کے لیے نہیں بلکہ قیام حکومت کے لیے نکلے تھے، لیکن آپ کو یہ معلوم تھا کہ یہ کام نہیں ہو سکے گا اور اس کا انجام شہادت کی صورت میں نکلے گا، ٹھیک ہے؟ یہ استادی رضا صاحب کی کتاب سے انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ یہ ان کا خیال ہے۔ اسی طرح چھٹا نظریہ ہے ظاہر اور باطن کا نظریہ، ٹھیک ہے؟ یعنی ظاہری لحاظ سے اقامت حکومت آپ کا مقصد تھا، اور باطنی لحاظ سے آپ شہادت ہی کے طلبگار تھے، کیونکہ وہ متعین تھا کہ آپ کی شہادت ہونی ہے۔ اور پھر یہ جو نظریہ ہے یہ فاضل نکرانی اور آیت اللہ اشراقی کا ہے، ٹھیک ہے؟ پاسداران وہی جو کتاب ہے اس سے انہوں نے حوالہ دیے ہے۔ نمبر 7، نظریہ تکلیف خاص، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ صرف امام حسین کے لیے خاص تھا، آپ ہی اس کے مکلف تھے، ٹھیک ہے؟ نہ کسی اور امام کو اس کا مکلف بنایا گیا، اور امت میں سے تو کوئی اس کا مکلف ہے ہی نہیں، یہ صرف امام کے ساتھ خاص تھا۔ انہوں نے لکھا، ہم آگے ہی بات کریں گے، کہ صاحب جواہر کا یہ نقطۂ نظر ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح بہت سارے اور بھی علماء ہیں جو اس نقطۂ نظر کے حامی یا حامل ہے کہ یہ حکم امت کے لیے یا باقی ائمہ کے لیے نہیں، صرف امام حسین علیہ السلام کے ساتھ خاص تھا، اس کو تکلیف خاص کا نظریہ کہا گیا، ٹھیک ہے؟ یعنی مکلف بنایا گیا تھا صرف آپ کو، بس۔ 8واں نظریہ ہے نظریہ فدا، ٹھیک ہے؟ نظریہ فدا کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کے عیسائیوں کے ہاں کفارے کا نظریہ ہے کہ حضرت مسیح کی جو پھانسی دی گئی، اس کا مقصد تھا کہ اس پہ ایمان لانے والوں کے لیے وہ کفارہ بنے، تو اہل تشیع میں بہت سارے لوگ اس نظریے کے قائل ہے کہ امام حسین کی یہ شہادت اس نظریے یا اس ٹائپ کی کوئی چیز ہے، اور امت کے لیے شفاعت اور گناہوں کے ازالے کے لیے
آپ کی شہادت ہوئی ہے اور آپ کو اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہید کروایا. امام حسین نے پختہ ارادہ اور نیت سے یہ شہادت پیش کی. کوئی غلط فہمی نہیں تھی, کوئی دھوکہ نہیں ہوا, نہ صلح کا آپ نے کوئی اس کے اندر قدم اٹھایا, ٹھیک ہے, نہ ہی آپ کوئی اور حکومت کے قیام کے لیے گئے تھے. کوئی مقصد نہیں تھا, محض جان کی قربانی. اور اس کا بھی ہم اس نظریے شہادت کی جو 3 یا 4 تعبیرات اس پہ ہم آگے ڈیٹیل سے آپ کو بتائیں گے, ٹھیک ہے. یہاں پر ایک وہ بیان کیا کہ نظریہ شہادت کو ماننے والوں میں سے ایک یہ ہے کہ یہ نظریہ فدا ٹائپ ہے, ٹھیک ہے, یعنی قربانی دی تاکہ شفاعت کبریٰ کا مقام حاصل ہو اور شیعوں کی, امام حسین کو ماننے والوں کی نجات ہو. تو اس طرح سے آیت اللہ محمد شیخ جواد فاضل نکرانی صاحب کے مضمون سے میں نے آپ کو 8 نظریات اہداف حسین کے حوالے سے بتا دیے. اگلے ویلاگ میں ہم کچھ مزید اہل علم کی کتابوں سے مزید اہداف کا بھی ذکر کریں گے.